بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان اپنی عظمت و برکت، رحمت و مغفرت، فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے دوسرے تمام مہینوں سے ممتاز ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیل و اہمیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور جب رمضان المبارک تشریف لے آتا تو آپ کی عبادت و ریاضت، ذکر و دعا اور تلاوت قرآن میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین، آئیے رمضان المبارک میں معمولات نبوی کے تذکرے سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ آمد رمضان پر مبارکباد دیتے۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور تمہارے لیے اس مہینے کا قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے۔ جب وہ ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رنگ متغیر اس لیے ہو جاتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس ماہ میں حق عبودیت کی ادائیگی میں کمی واقع ہو جائے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور جگہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے، یعنی نماز اور آرام دونوں کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت میں جتنی محنت رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنی دوسرے ایام میں سے کسی میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا حصہ تھا۔ صدقہ و خیرات کا عالم یہ تھا کہ کوئی سوالی در سے خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار اور تلاوت قرآن باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں قیام اللیل اور تراویح کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں نہ صرف خود کثرت کے ساتھ نمازیں ادا فرماتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے، لیکن انہیں اس کا تاکیدی حکم نہ فرماتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مسجد میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتا تھا۔ اسی دروازے سے آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت طبی کے لیے گھر تشریف لے جاتے تو اس وقت گھر والوں کو جگا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ ناظرین، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر ماہ رمضان کی تیاری اور استقبال کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپائے برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ ناظرین، روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔
روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے، گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ناظرین، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1693 ہے کہ دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ ناظرین، سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا، جس کی راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اسی طرح سحری میں تاخیر کے بارے میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2350 ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ ایک اور افطار کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا رہیں گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شروع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور